نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور عید الفطر تقریباً آ گئی ہے۔ بعض ملکوں میں آج عید الفطر تھی اور بعض علاقوں میں کل جو ہے نا وہ عید الفطر ہے، تو اس لیے عید الفطر کے مسائل چند ضروری اس کو سمجھنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ عید یہ شکرانے کے طور پر رمضان المبارک کے بعد شکرانے کے طور پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز عید ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر اور تکبیر اور اسی طرح نماز عید وغیرہ یہ ادا کرنے چاہیے اس دن۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بطور شکرانہ کی یہ نماز ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ فکر کرنی چاہیے کہ عید کے دن کہ میرے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اسی طرح نماز تراویح یا صدقات اور خیرات وغیرہ جو رمضان کے مہینے میں نے کی وہ کس طرح قبول ہو۔ اگر ہم بدعات اور خرافات کے اوپر لگ جائیں، خلاف شرع امور کے اوپر لگ جائیں، تو ہمارے جو رمضان مبارک کے جو مہینے کے جو نیک اعمال تھے وہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہمارے جو اعمال ہیں رمضان کے وہ قبول ہو سکے۔ اسی طرح عید کے دن اگر عید سے پہلے یا عید ہی کے دن اپنے آپ کو پاک کرے، ناخن کاٹے، میل کچیل بال وغیرہ اس کو صاف کرے، مستحب اور سنت جو اعمال ہیں اس میں اپنے آپ کو صاف کر کے سب سے پہلے تو اگر نئے کپڑے میسر ہو تو وہ پہن لینے چاہیے، اگر نئے کپڑے میسر نہ ہو تو دھلے ہوئے اور صاف کپڑے ان کو پہن لینا چاہیے۔ عید کے دن یہ ایک سنت عمل ہے، اور غسل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا ناخن بال وغیرہ صاف کر کے پہن لینے چاہیے، اور اسی طرح خوشبو وغیرہ میسر ہو تو وہ بھی لگا لینے چاہیے۔ اور اسی طرح عید کے دن جو دیگر خرافات ہیں اور عید سے پہلے جو ہوائی فائر کرنا اس خوشی میں یا دیگر جو خرافات بدعات وغیرہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس آدمی کے اوپر اچھے طریقے سے گزرتا ہے، نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وہ رمضان کا مہینہ ان سے گزر جاتا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اس کے کندھوں سے ایک بہت ہی بڑا بوجھ وہ ہٹا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ آدمی نے رمضان کے مہینے میں جو ہے نا جو اعمال کیے ہیں، نیک اعمال، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور جو گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ نے اس سے درگزر کیا ہے، اس گناہوں سے ان کو معاف کیا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو ان باتوں کی عید کے دن فکر کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح عید الفطر کی جو نماز ہے اس سے پہلے اگر صدقۃ الفطر جو واجب عمل ہے اگر وہ ادا نہیں کیے تو عید کے دن اس کو بھی ادا کر لینے چاہیے۔ یہ ایک فرض، یہ ایک واجب ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے نا وہ ادا کرے، اور اس کے ادا کرنے میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ بعض حضرات وہ کسی مالدار کو دے دیتے ہیں یا کسی غیر مستحق افراد کو دے دیتے ہیں، تو اس لیے اس میں خیال کرنا چاہیے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، لیکن مستحق جو افراد ہیں ان تک اس صدقہ فطر کے جو سرسایہ بھی اسے کہتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ ادا کر لینے چاہیے۔ لیکن بعض حضرات وہ بہت مالدار ہوتے ہیں، ان کا استطاعت اور وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ صدقۃ الفطر وہ گندم کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جو آدمی بہت غریب ہے اور صدقۃ الفطر یا نفلی ادا کرنا چاہتا ہے یا اس کے اوپر لازم ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ مال والا نہیں ہے، متوسط قسم کے طبقے کا ہے یا کمزور قسم کا ہے، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے 2.25 سیر گندم جن کی قیمت تقریباً 300، بعض جگہ میں 250 320 وغیرہ ہی بنتی ہے، تو اسی حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات جو ان سے ذرا مالدار ہیں کھجور کے اعتبار سے بھی ادا کرے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے ادا کرے، اسی طرح بعض جو کے اعتبار سے ادا کرے، اور اسی طرح کشمش میوہ جو ہے ان کے اعتبار سے ادا کرے، تو اس اعتبار سے ادا کریں گے تو پھر وہ 300 نہیں بنے گا بلکہ ان کی قیمت اس اعتبار سے ادا کرے تو وہ زیادہ بنتی ہے۔ تو اس لیے ان اعمال سے اپنے آپ کو جو بدعات ہیں اس سے بچانا چاہیے، اور جو نیک اعمال ہے جو فرض اور واجب اعمال ہے
اس کو ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس گناہوں کا، ہمارے جو برے اعمال ہیں ان سے بخشش اور معافی کا ذریعہ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے بنائے۔